کسی خاتون کو 5 سال اولاد نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ داغے بدنے لگتے ہیں، فلاں جگہوں کا چکر لگنے لگتا ہے۔ بھائی اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اولاد دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ مشکل سے نجات دلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی بھی معاملے میں توحید سے کمپرومائز نہیں، سمجھوتا نہیں۔ یہ جان جاتی ہے چلی جائے، یہ زندگی ختم ہوتی ہے ہو جائے۔ اللہ پوری زندگی اولاد نہیں دے رہا ہے، نہ دے۔ کائنات میں کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو اللہ کے سوا اولاد دینے پر قادر ہو۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار ہے کہ ایمان کو ہر صورت میں باقی رکھو اور ایمان سے کبھی بھی سمجھوتا نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه۔ محترم صدر اجلاس جناب بابا نذر محمد خان صاحب، عمائدین جماعت و جمعیت، مہمانان گرامی قدر، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے وہ ہے اسلام میں خواتین کا کردار اور ان کی قربانیاں۔ یہ موضوع بظاہر عورتوں سے متعلق ہے، لیکن اس موضوع کا تعلق مردوں سے بھی ہے۔ اس عنوان کے حوالے سے جہاں ہم خواتین کے کردار پر بات کریں گے، جہاں ہم خواتین کی قربانیوں پر بات کریں گے، جہاں ہم خواتین کے مقام و مرتبے پر گفتگو کریں گے، وہیں پر ہم آپ مردوں سے بھی گزارش کریں گے کہ خواتین کا مقام سمجھیں، خواتین کے حقوق ادا کریں اور خواتین کی قربانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی اسی طریقے سے عزت افزائی، حوصلہ افزائی، شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ان کا حق ہے۔ تو یہ موضوع صرف عورتوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس موضوع کا تعلق سماج کے ہر فرد سے ہے
اس لیے کہ سماج کی ضرورت اگر مرد ہے تو سماج کی ضرورت ایک عورت بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر سماج بنا مرد کے مکمل نہیں ہوتا تو سماج بنا عورت کے ناقص اور ادھورا ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں مردوں کا تذکرہ کیا ہے وہیں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں، جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجہ میں اور کئی ایک مواقع سے پڑھا کرتے تھے، پہلی ہی آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، کس سے؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور اس ایک جان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے کے ذریعے اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک قانون پاس کیا، وہ یہ کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو، اور ان دونوں کے ملاپ سے وَبَثَّ مِنْهُمَا، اللہ نے ان دونوں کے ملاپ سے دنیا کے اندر بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور اللہ نے یہ بتایا کہ اے مردوں تمہاری طرح عورت بھی سماج کی ضرورت ہے اور سماج کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلام کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے وہ مشہور آیت کریمہ آپ کئی بار سنتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اسلام نے عورت کو کون سا مقام دیا؟ اللہ نے سورۃ النحل کی آیت میں بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، عورت کے تعلق سے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے یہاں بعض قبیلوں کا، بعض سوسائٹی والوں کا، بعض سماج کے یہاں یہ حال تھا، ان کی حالت یہ تھی کہ اگر انہیں لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جائے، بشارت دی جائے کہ ارے بھائی تمہارے یہاں اللہ کی رحمت آئی ہے، یہ بشارت ہے، لڑکی کی پیدائش کو اللہ نے بشارت کہا، لیکن عرب کے سماج کے اندر رہنے والے بعض قبیلے کے لوگوں کی حالت یہ تھی، اللہ نے فرمایا انسان بشارت سن کر، خوشخبری سن کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن عورت کی پیدائش کی خوشخبری سن کر کے وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جس چیز کی بشارت اس کو دی گئی ہے اسے یہ بات بری لگتی تھی، وہ سمجھتا تھا ارے یار اس سے اچھا تو میں کہیں دفن ہو جاؤں، چھپ جاؤں، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یہ تو میرے لیے رسوائی کی بات ہے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا وہ اپنے آپ کو یہ سوچتا تھا کہ اس لڑکی کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا گندا یہ فیصلہ کرتے تھے، کتنا برا ان کا فیصلہ تھا۔ اور آپ ایک بات یہ بھی سنیں، مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اللہ کے بندوں فرشتوں کو ان لوگوں نے مؤنث کہا، فیمیل کہا، عورت کہا، اور اس عورت کو اللہ سے جوڑ دیا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ لڑکیاں نعوذ باللہ پیدا کیسے ہوئی کہ اللہ نے جنات کے بعض قبیلے سے سسرالی رشتہ قائم کیا، جس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے جو کہ اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ کے لیے ایک تو غلط بات کہ اللہ کے لیے بیٹی بنا رہے ہیں،
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں اور اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے اسی بیٹی کو جو ان کے اپنے گھر میں پیدا ہوئی ہے اسے منحوس سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، اسے اپنے لیے باعث ننگو آر، باعث شرم سمجھ رہے ہیں کہ اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسلام آیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قربان جائیے، اسلام نے عورت کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی تک پہنچایا، فرش سے اٹھا کر کے عرش تک پہنچایا اور کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سنو، کان کھول کر کے سنو، بیٹی کی پیدائش پر برا منانے والوں، بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھنے والوں، بیٹی کو اپنے گھرانے کے لیے منحوس سمجھنے والوں، اللہ کا فرمان سنو، یاد رکھو جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بچی ذرا بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ مقام و مرتبہ لڑکی کو دیا گیا کہ جیسے مرد کو سماج میں زندہ رہنے کا حق ہے، ایسے ایک لڑکی کو بھی سماج میں زندہ رہنے کا حق ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا۔ میرے بھائیو، اسلام میں عورت کے مقام کے حوالے سے بہت ساری گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں چند قربانیوں کا تذکرہ کروں، کردار کا تذکرہ کروں اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بنانا کیسے چاہیے، ہماری ماؤں کو کیسی ماں بننا چاہیے، ہماری بیٹیوں کو کیسی بیٹی بننا چاہیے، ہماری بہنوں کو کیسی بہن بننا چاہیے، ہماری بیویوں کو کیسی بیوی بننا چاہیے اور کیسا کردار سماج میں رہتے ہوئے پیش کرنا چاہیے۔ اس کی ایک خوبصورت سی مثال بقرعید کے موقع سے، عید الاضحیٰ کے موقع سے کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، قربان جائیے، ایک لمبی مدت تک اولاد نہیں ہوئی، ایک لمبی مدت تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے ذریعے ایک پیارا سا بچہ دیا، رب هب لی من الصالحین۔ ایک لمبی مدت تک اللہ سے دعا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے ابراہیم کو ایک پیارے سے بچے کی خوشخبری دی، بچہ پیدا ہو گیا، دوڑنے پھرنے کے لائق ہو گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، ایک باپ کا کردار یہاں نظر آتا ہے کہ اس باپ نے بیٹے کی پرواہ تو کی کہ مجھے بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، لیکن بیٹے کی محبت سے اوپر اللہ کی محبت کو رکھا کہ اللہ نے کہا بیٹے کو قربان کرو، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرا موضوع عورت ہے، اس لیے عورت کی گفتگو میں کروں۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم جاؤ مکہ کی اس آبادی میں جہاں آج کوئی نہیں رہتا ہے، جاؤ اپنے ننھے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، تھوڑی سی کھجور لیا، پانی کا ایک ڈبہ لیا، وہ پانی دے کر کے واپس آنے لگے۔ وہ جگہ جہاں آج کوئی نہیں ہے، جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، آج لوگوں کا جم غفیر ہے، ہر وقت 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا مجمع ہے، لیکن اس مجمع سے پہلے ذرا تصور کرو افضل پور کے اس علاقے میں کوئی ایک بندہ نہ رہتا ہو، اس میدان میں کوئی آدمی اللہ کی خاطر اپنی بیوی کو، اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا بھی جو ننھا سا ہے، جو ابھی چلنے پھرنے کے لائق ہوا ہے، چھوڑ کر ابراہیم پلٹنے لگے۔ بیوی کا سوال آتا ہے، شوہر نامدار پیغمبر ذرا یہ تو بتائیے آپ مجھ کو ایک عورت ذات کو میرے بھائیوں یہ کہنا چھوڑ دو عورت نازک ہوتی ہے، عورت بظاہر جسمانی اعتبار سے نازک ہے، لیکن عورت کبھی کبھار مردوں سے زیادہ حوصلے والی ہوا کرتی ہے، مردوں سے زیادہ مضبوط کردار پیش کرتی ہے۔ کہا ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں ہم کو ہمارے بچے کو چھوڑا کیوں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی کسک ہے، بچے کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، آگے نہ جانے کیا ہوگا، مستقبل دکھائی نہیں دے رہا ہے، سب بلر سا ہے، ددلا سا نظر آتا ہے، مستقبل کیسا ہوگا، بیوی سیف رہے گی کہ نہیں رہے گی، بچہ سیف رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ابراہیم نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ دوسری بار ہاجرہ نے پوچھا
ابراہیم ذرا بتائیے چھوڑا کس لیے ہے، چھوڑ کر جا کیوں رہے ہیں؟ اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کہتے نعم، ہاں میری بیوی چھوڑنے کا دل نہیں تھا، بچے کو چھوڑنے کا دل نہیں ہے، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں ہے، لیکن جہاں رب کائنات کی بات آ جائے، جہاں پیدا کرنے والے کی بات آ جائے، اس رب کائنات کے حکم پر تمام حکم قربان کیے جا سکتے ہیں، تمام خواہشات کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بیوی نے شوہر کی زبان سے یہ سنا کہ یہ شوہر کا اپنا کام نہیں ہے، یہ شوہر کی اپنی حرکت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کہا جائیے اذن لا یضیعنا، ٹینشن نہ لیجئے، اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ ایک عورت کا کردار ہے اپنے شوہر کے حوالے سے، ایک عورت کا کردار ہے اپنے بچے کے حوالے سے۔ اور ذرا آگے بڑھیں، یہی عورت اپنے بچے کے ساتھ مکہ کی اس بے آب و گیا سرزمین میں رہ رہی ہے جہاں کوئی نہیں ہے، جہاں کسی کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ کھجور ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اپنے آپ کو تھوڑی سی تسلی دی جا سکتی ہے۔ بڑی عمر کی لڑکی، بڑی عمر کی خاتون 1-2 دن گزارا کر سکتی ہے بغیر کھائے بغیر پیے، لیکن ننھے سے بچے کو کھانا ہے، ننھے سے بچے کو پانی چاہیے، وہ بچہ روئے گا، تڑپے گا، اسے کھانے کی پینے کی ضرورت ہے۔ ایک ماں کی ممتا یہاں نظر آتی ہے۔ اسماعیل تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اسماعیل کی تڑپ، اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے ہاجرہ نے وہ قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی پیش کی ہے، وہ لازوال کردار پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے سبق ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی بہت ساری خواہشات کو قربان کر دو۔ اور اسی میں ایک پیغام لیتے جاؤ، بات آئی ہے بھوکے رہو، بھوکے رہو لیکن بچوں کو پڑھاؤ، بھوکے رہو بچوں کو پڑھاؤ۔ سال بھر میں ایک نیا جوڑی کپڑا نہ لو لیکن بچے کو پڑھاؤ۔ سال بھر میں آپ کسی فنکشن میں شریک نہ ہو، چلے گا، بچوں کو پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراؤ۔ ماں نے پانی کی تلاش کرنا شروع کیا، صفا پہاڑی پر چڑھی، کوئی نظر آنے والا نظر آئے گا، لیکن کسی کو نظر نہیں آنا تھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ مروہ پر گئی، بھاگ رہی ہیں، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، یہ 7 چکر لگے۔ مروہ پر چڑھنے کے بعد جب اتر کر آئی، امید بظاہر بر نظر نہیں آئی کہ لگتا ہے اب میں اور میرا بچہ یہاں پریشانی کی کیفیت میں رہیں گے، لیکن وہ دل میں جو یقین تھا رب کائنات کی ذات پر، وہ یقین رنگ لاتا ہے۔ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی خاطر نماز نہ پڑھنے والوں، دکان کی خاطر دکان میں بیٹھنے والوں، مال کی خاطر دکان میں بیٹھ کر کے کسٹمر کا انتظار کرنے والوں، یہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہے کہ آپ نماز چھوڑ کر کے دکان میں بیٹھے رہو، پھر بھی کوئی کسٹمر نہیں آتا، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہو، نماز آؤ پڑھو، دعا کرو رب سے، اللہ اس یقین کے بدلے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی کسٹمر آپ کی دکان میں بھیج دے گا۔ مطلب یہ ہے ہمارے یہاں دل میں یقین ہونا چاہیے۔ ہاجرہ کے دل میں یقین تھا، پلٹی تو دیکھا اللہ کے حکم سے چشمہ جاری ہوا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سنتے جائیں، اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا پانی نہیں نکلا، اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا پانی نہیں نکلا۔ جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے، اور اللہ کی جانب سے اس زمین سے جہاں کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی حیوان نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، اس زمین سے، بنجر زمین سے، بے آب و گیا سرزمین سے اللہ پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے۔ ماں کی آنکھیں چمک اٹھی، محبت ظاہر ہو کر کے باہر آئی، کہا زم زم ٹھہر جا
ठहर जा, एक माँ की ममता पर कुर्बान जाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर हाजरा ने मुडेर ना बांधा होता, अगर हाजरा ने बंद ना बांधा होता तो ये पानी दूसरे लोगों तक भी चला जाता और सारे लोग उससे फायदा उठाते। मेरे भाइयों, बताना ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले भी औरतों का किरदार ये है कि औरतों ने लाजवाल किरदार, निहायत बाकमाल किरदार, निहायत ही अजीम किरदार समाज में पेश किया है। और हाजरा की ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आई कि अल्लाह ने हज का भी रुकन बना दिया और उम्रे का रुकन भी बना दिया कि अगर सफा मरवा के दरमियान सई न करो, हज भी मुकम्मल नहीं होता, उम्रा भी मुकम्मल नहीं होता। और आगे बढ़े, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक निहायत प्यारी खातून, जिनके रहते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया, कितनी प्यारी मिसाल है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने 11 शादियां की। पहली बीवी आपकी खदीजा, खदीजा के रहते हुए कोई निकाह नहीं किया। बाद में आपने 10 और निकाह किए। उन 10 में से एक बीवी की वफात आपकी जिंदगी में हो गई, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी वफात के वक्त 9 बीवियां आपके पास मौजूद थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी लगा रखी। एक बार अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आप थी। अम्मा आयशा कहती, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़करा खदीजता असना अलैहा। कहती हैं, नबी जब खदीजा का जिक्र करते थे अल्फाज बदल जाते थे आपके, तारीफ बहुत करते थे। फहसन सना, खूब तारीफ करते थे, बेहतरीन अंदाज में तारीफ करते थे। कालत, हजरत आयशा कहती हैं, सौकन तो सौकन होती है, सौकन जिंदा नहीं है। कहती हैं, फगिर तु यौमन, मुझे गैरत आ गई। आयशा सामने है, तारीफ खदीजा की हो रही है। आयशा सामने है, तारीफ खदीजा की, और वो खदीजा जो दुनिया से जा चुकी है। हजरत आयशा कहती हैं, मुझे गैरत आई। फकुल, तो मैंने नबी के सामने कहा, मा अक्सर मा तज़कुरु वा हमरा अश्शिद्क़, क्या आप बार बार उसी बुढ़िया का तस्करा करते रहते हैं, मैं आपके सामने हूं। और आगे कहती हैं, कद अब्दलकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल खैरम मिन्हा, अल्लाह ने तो आपको खदीजा से बेहतर औरत से नवाज दिया है। हजरत आयशा अपने आप को कह रही थी, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत अजीम, निहायत आलिमा, फाजिला, बाकमाल खातून, कोई डाउट नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी। हजरत आयशा कितनी फजीलत वाली खातून है, लेकिन इस खातून के होते हुए उस खातून का किरदार भी मुलाहजा कीजिए जिसकी वफात हो चुकी है। कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खदीजा का जिक्र करते हैं, हालांकि खदीजा से ज्यादा अच्छी अच्छी औरतें, और अपने आप को मुराद लिया, अल्लाह ने आपको बहुत सारी औरतों से नवाज दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नोट कीजिए, नोट कीजिए। और नोट करते हुए अगर बीवी पानी भी ला करके दे, शुक्रिया अदा कीजिए। अगर बीवी खाना बना करके दे, शुक्रिया अदा कीजिए। अगर बीवी आपके कपड़े धोकर दे रही है, शुक्रिया अदा कीजिए, मुलाहजा कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा क्या बात कर रही हो, मा अब्दलनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल खैरम मिन्हा, तुम कहती हो कि खदीजा से ज्यादा बेहतर औरतों से अल्लाह ने मुझे नवाजा है। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये बात सही नहीं है। अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर औरत से नहीं नवाजा। फिर कहा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक औरत का किरदार देखिए। कद आमनत बी इज़ कफर बी अन्नास, खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब सारे लोगों ने मेरी बातों का इनकार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत ऐसी होनी चाहिए कि हर लिहाज पर अपने शौहर के साथ बनी रहे, अपने घर वाले के साथ जमी रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से परेशान होकर के आए। हजरत जिब्रील पहली बार आए थे। नबी को डर हुआ, इन्नी खशीतु अला नफ्सी, लगता है मर जाऊंगा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा जरा चादर ओढ़ा दो, मुझे अपनी जान का खतरा लाहिक हो रहा है। खदीजा का किरदार देखी, कल्ला कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाह
अल्लाहु अबदा, शौहर नामदार टेंशन क्यों लेते हैं, फिक्र किस बात की है? अल्लाह आपको ज़लील और रुसवा नहीं करेगा। आपकी फला फला क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं, सिफात हैं, अच्छाइयां हैं, आप जैसा बंदा मक्के में मौजूद नहीं है, अल्लाह आपको ज़लील और रुसवा नहीं करेगा। और जब नबी ने सारी बात बताई, खदीजा पर वाज़े हुआ, वरक़ा बिन नौफल के पास लेकर के गई, मामला सारा वाज़े हुआ। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लेकर के आए। आपके घर से दीन का चराग रोशन हुआ और इस चराग में तेल डालने का काम सबसे पहले अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया। नबी ने उनकी इस कुर्बानी को, नबी ने उनके इस किरदार को याद रखा और उनकी वफात के कई सालों के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात के जवाब में आप कह रहे हैं, नहीं कद आमनत में, खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब सारे लोगों ने इनकार किया। वसद्दक़तनी इज़ कज़्ज़बनी अन्नास, खदीजा ने मुझे उस वक्त सच्चा माना जब सारे लोग मुझे झुठला रहे थे कि तू नबी कैसे हो सकता है, तू तो हमारी तरह इंसान है। और ववासतनी बिमालिहा इज़ हरमनी अन्नास, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खदीजा ने अपने माल के जरिए मेरी उस वक्त मदद की जब मेरे पास माल नहीं था, सारे लोगों ने महरूम कर दिया। और इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा, ववजदका आइलन फअगना, ए नबी आपको अल्लाह ने मुहताज पाया, आपके पास माल नहीं था, फअगना अल्लाह ने मालदार कर दिया। और नबी मालदार कैसे हुए? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल पा करके। खदीजा ने सारा माल नबूवत के बाद नबी को दे दिया कि अल्लाह के नबी अब आप इस माल को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया और आगे क्या कहा, वरज़क़नी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला वलदहा इज़ हरमनी औलाद निसा, अल्लाह ने मुझे खदीजा के जरिए औलाद की नेमत से नवाजा, जबकि बकिया 10 बीवियों के जरिए अल्लाह ने मुझे औलाद से महरूम रखा। ये है एक औरत का किरदार जिसकी वफात के बाद उसका अपना शौहर गवाही दे रहा है कि मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी में कौन सा रोल और कौन सा किरदार पेश किया है। और आगे बढ़े, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप जानते इस्लाम की पहली शहीदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। इनके पूरे घराने को मक्का वालों ने मिलकर सताया, मिलकर। सुमैया, इनके शौहर यासिर और इन दोनों के बेटे अम्मार बिन यासिर और सुमैया, इतना सताया कि सुमैया भी शहीद हो गई, इतना सताया कि हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए। और वो पूरा वाक़या आप जानते हैं, अबू जहल ने कैसे शहीद किया, किस तरीके से इस घराने के साथ सलूक किया। आज हमारे यहाँ किसी खातून को 5 साल औलाद ना हो तो क्या हो जाता है, धागे बंधने लगते हैं, फला जगहों का चक्कर लगने लगता है। भाई औलाद देने वाली जात अल्लाह ताला की, औलाद देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। मुश्किल से नजात दिलाने वाली जात अल्लाह की है। किसी भी मामले में तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता नहीं। ये जान जाती है चली जाए, ये जिंदगी खत्म होती है हो जाए। अल्लाह पूरी जिंदगी औलाद नहीं दे रहा है, ना दे। कायनात में कोई दूसरी ताकत नहीं है जो अल्लाह के सिवा औलाद देने पर कादिर हो। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये किरदार है कि ईमान को हर सूरत में बाकी रखो और ईमान से कभी भी समझौता ना करो। और आगे बढ़े, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आज हमारे यहाँ खातून बड़ी परेशान हो जाती हैं। 1 मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत, किरदार लेकर के जाओ। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीवी हैं अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और अबू सलमा कौन है? पहले मुसलमान हुए, पहले हिजरत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम पर साथ दिया। जंगे बद्र में रहे, जंगे उहुद में रहे
اور جنگ احد کے بعد سن 4 ہجری میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ ام سلمہ بڑی پریشان ہو گئی، اور ایک عورت کے لیے شوہر کی وفات سے بڑی پریشانی کوئی اور نہیں، بڑی پریشان۔ اسی لیے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کی عدت بھی رکھی گئی۔ باقی کسی کی بھی وفات ہو جائے زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اماں چلی گئی، ابا چلے گئے، بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، بیوی چلی گئی، کوئی بھی 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ ہاں بیوی کو اجازت ہے 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ بڑی پریشان ہوئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، نبی نے ایک نسخہ بتایا، یہ نسخہ لیتے جاؤ۔ کہا ام سلمہ ایک دعا پڑھ لو، اللہ تمہاری مصیبت کا نعم البدل دے گا تمہیں۔ کیا نسخہ ہے؟ نبی نے فرمایا کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا ہم سب کو یاد ہے، قرآن میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آئے، اور ہاں یاد رہے کوئی بھی مصیبت، ضروری نہیں کہ کوئی مرے تبھی انا للہ پڑھو۔ ہمارے ہاں اگر لائٹ چلی گئی کوئی انا للہ، نہیں یہ کیا کرو، کوئی مر گیا کیا؟ نہیں، کوئی بھی مصیبت آئے آپ انا للہ پڑھ سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے کی دعا جو ہے وہ اصل ہے۔ نبی نے کیا سکھایا؟ ام سلمہ یہ بھی کہہ لو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ عورتیں بڑے غور سے یہ بات سنیں، اور صرف عورتیں نہیں مرد بھی سنیں۔ زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے، تجارت میں لاس ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، پارٹنر چلا گیا، بیٹے کی وفات ہو گئی، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھ لو، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مصیبت زندگی میں آئی ہے، اس مصیبت پر بدلہ دے، واخلف لی خیر منہا، اور مجھے میری مصیبت کا نعم البدل عطا فرما۔ یعنی جو میرا لاس ہوا ہے اس لاس کی بھرپائی کر، اور اس سے زیادہ بھی عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں نبی نے بتایا، ایمان تو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بات درست ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا تھا میرے لیے ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ کون ابو سلمہ؟ پہلے مسلمان، سابقین اولین، پہلے ہجرت کیا، پہلے جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے، ہر محاذ پر نبی کے ساتھ رہے، اپنا سب کچھ دین کے نام پر لٹا دیا، قربان کر دیا۔ میرے لیے ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب دل میں یقین ہو، ایمان ہو، تو یہ ایمان، یہ یقین رنگ لے کر کے آتا ہے۔ اور یہ رنگ ام سلمہ کی زندگی میں کیسے یہ دعا لے کر کے آئی، کیسے یہ ایمان رنگ لے کر کے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلمہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ام سلمہ جو ابھی تک صحابیہ تھی، وہ ام سلمہ جو ابھی تک ابو سلمہ کی بیوی تھی، پیارے نبی کے ایک نسخے پر، پیارے نبی کے ایک فرمان پر، پیارے نبی کی بتائی گئی ایک دعا پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے بدلہ دیا، مصیبت میں سہارا بھی دیا، اور سہارے کے ساتھ ساتھ نعم البدل دیا۔ ایک خاتون جو مصیبت میں سوچ رہی تھی کہ اس کا بہتر بدلہ کیا ہوگا، اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے عظیم، سب سے اشرف، سب سے برتر، سب سے کامل، سب سے مکمل ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کا شوہر بنا دیا۔ اور اب ام سلمہ صحابیہ کے مقام کے ساتھ ساتھ زوجہ رسول بھی ہو گئی ہیں، اور ہم تمام مسلمانوں کی ماں بھی بن گئی ہیں۔ یہ ایک خاتون کا مصیبت کے وقت کردار ہے، جس کردار کو ماں اور بہنوں کو اپنانا چاہیے۔ اور آگے بڑھے، آج بہت دفعہ یہ ہوتا ہے ابا کی وفات ہو گئی،
ابا کی وفات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے وراثت تقسیم ہو. کئی کئی ہوتی ہے, کئی کئی نہیں ہوتی. کئی کئی ہو رہی ہے تو بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. آپ سنیں کہ عورتوں کو محروم نہیں کرنا. اس سلسلے میں آپ واقعہ سنتے جائیں کہ وراثت کا قانون اللہ نے نازل کب کیا اور کیوں کیا. ان شارٹ جواب یہ ہے, وراثت کا قانون ایک عورت کے سوال پر اور 2 لڑکیوں کے مسئلے کے سلسلے میں اللہ نے نازل کیا. اس جواب کی تفصیل کیا ہے سنتے جائیے. مدینے کے سب سے مالدار صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ سب سے مالدار, اور یہی وہ صحابی ہیں مدینے پہنچنے کے بعد انہی کا بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نبی نے بنایا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا نہیں بھائی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بازار کا راستہ دکھا دو, تجارت کرنا چاہتا. سعد بن ربیع مدینے کے سب سے مالدار صحابی جنگ احد میں شریک ہوئے, شہید ہو گئے. بہت مال تھا ان کے پاس. ان کا ایک بھائی تھا, بلکہ یہ کہہ لیجیے وہ بھی صحابی تھے, ان کے ایک بھائی تھے, انہوں نے ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا. ان کی بیوی کو کچھ نہیں دیا, ان کی 2 بیٹیاں تھیں, دونوں بیٹیوں کو بھی کچھ نہیں دیا, کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا, کوئی لا نہیں تھا, کوئی رول نہیں. جو پاور میں ہوتا تھا وہ پورے مال پر قبضہ کر لیتا تھا. کبھی بھائی لے لیا, کبھی بڑے بیٹے نے لے لیا, کبھی کسی اور نے لے لیا. تو بھائی مضبوط تھا, بھائی نے پورے مال پر قبضہ کر لیا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے کہا اللہ کے نبی ہاتانی ابنتا سعد, انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ دونوں سعد کی بیٹیاں ہیں. اپنا حوالہ نہیں دیا کہ مجھے مال چاہیے, سعد کی وفات ہو گئی, نہیں, اپنے لیے نہیں آئی تھی. اپنے لیے یہی ایک کردار ہے عورت کا کہ عورت بہت دفعہ اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے زندہ رہتی, اپنی اولاد کے لیے ساری چیزیں کرتی, ساری قربانیاں اپنی اولاد کے لیے دیتی. تو کہا اللہ کے نبی یہ دونوں سعد کی بیٹیاں ہیں, اور سعد آپ کے ساتھ جنگ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, اور سعد کے بھائی نے سعد کے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے. اب بتائیے یہ دونوں لڑکیاں یتیم ہو گئی ہیں, چھوٹی ہیں, یہ بڑی ہوں گی, ان کے آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کے نبی کچھ تو چاہیے نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں تھا, اور جب حل نہ ہو تو بولا نہیں کرتے, جب معلوم نہ ہو تو زبان کھولا نہیں کرتے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, جس کے بارے میں علم نہ ہو خاموش رہو. نبی خاموش رہے. جبریل آتے ہیں, آسمان سے وحی آتی ہے, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. اللہ نے ایک عورت کے سوال کے جواب میں 2 بیٹیوں کے مسئلے کے حل کے لیے وراثت کا پورا قانون نازل کر دیا. سورۃ النساء آیت نمبر 7, سورۃ النساء آیت نمبر 11, سورۃ النساء آیت نمبر 12, سورۃ النساء آخری آیت. آپ یہ آیت تفصیل سے دیکھیں, وراثت کے سارے مسائل کو اللہ نے ان 4 آیتوں میں بیان کر دیا, اور کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اگر ماں کی, باپ کی, کسی رشتہ دار کی وفات ہو جائے, مرد کا بھی حصہ لگے گا, عورت کا بھی حصہ لگے گا. مما قل منه او کثر, مال چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اسے تقسیم کیا جائے گا. نصیبا مفروضا, کس کو کتنا ملے گا جتنا ہم آگے بتا رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا فرض حصہ اس کو دیا جائے گا. آگے پوری تفصیل اللہ نے بیان کی. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت کا قانون معلوم ہو گیا. آپ نے سعد کی بیوی کو بلایا, سعد کی دونوں بیٹیوں کو بلایا, سعد کے بھائی کو بھی بلایا, اور کہا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے کہ دیکھو وراثت کا قانون آ گیا ہے, جو تم نے پورا مال لیا ہے وہ ہمارے حوالے کرو. نبی نے لیا اور کہا کہ سعد کی بیوی کا 8واں حصہ ہے,
کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان مر جائے، اس کی کوئی بھی اولاد ہے، اس کی بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے۔ ایک سے زائد بیویاں ہیں، اسی 8ویں حصے میں سے برابر برابر وہ لوگ لے لیں گے۔ اچھا، بیوی کا 8واں حصہ ہو گیا پورے مال میں۔ اللہ نے آگے کہا کہ اگر لڑکی اکیلی ہے تو اسے پورے مال کا آدھا ملے گا، اگر اس کا کوئی بھائی نہیں، صرف بیٹی ہے بیٹا نہیں، اور اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ایک سے زائد ہیں تو اللہ نے کہا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پورے مال کا 2/3 دیا جائے گا۔ اس کیس میں سعد کی ایک بیوی، سعد کی 2 بیٹیاں اور ایک بھائی، بیوی کو 8واں حصہ دے دیا، 2 بیٹیوں کو جن کو کچھ نہیں ملا تھا قانون نہ ہونے کی وجہ سے پورے مال کا 2/3 حصہ ملا، یعنی 1 کروڑ روپے میں سے 66 لاکھ روپے اور 67,000، 66 لاکھ روپے حضرت سعد کی دونوں بیٹیوں کے گیا۔ اب 8واں حصہ دینے کے بعد، 2/3 دینے کے بعد جو بچا، نبی نے کہا سعد کے بھائی سے کہ یہ تمہارا حصہ ہے، عصبہ ہونے کے ناطے باقی بچا ہوا مال تمہارا۔ کہنا کیا ہے؟ کہنا کیا ہے؟ عورتوں کو وراثت میں اپنا حصہ معاف کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، عورتوں کو اپنا حصہ لینا چاہیے، اور اگر نہ ملے تو ایسی صورت میں بھائیوں کے اوپر پریشر ڈال کر اپنا حصہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دربار رسالت میں پہنچ کر کے ایک خاتون نے اپنی 2 بیٹیوں کا مقدمہ دائر کیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ عورت پڑھی لکھی تھی، اس عورت کو اپنی بچیوں کی مستقبل کی فکر تھی، اس ماں کو اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کرنا تھا، اسی لیے یہ ماں دربار رسالت میں پہنچی، شکایت کی، اور شکایت جب کیا اللہ نے قانون دیا، اور وراثت کا یہ قانون اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ اسی لیے کہا میری ماؤں اور بہنوں، پڑھو لکھو، علم حاصل کرو، اور ایسا علمی کردار سماج میں پیش کرو جہاں کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے اس غلط کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اور آگے بڑھتے ہیں، غیرت کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے ایک مثال دوں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، کیا خاتون ہے، سبحان اللہ۔ آپ رشک کریں اس خاتون پر۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، آج ایسا کردار ہماری بیٹیوں میں، ہماری بہنوں میں نظر نہیں آتا، ایسی قربانی نظر نہیں آتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مالدار، گھر میں غلام ہیں، لوڈیاں ہیں، گھر کی لڑکیوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس گڑیا، اس لاڈلی بیٹی کی شادی کر دی۔ جانتے ہیں کس سے؟ کس سے؟ مجمع میں سے کوئی بتائے کس سے کیا شادی؟ جی کس سے؟ نہیں، وہ عائشہ کی شادی ہوئی، ان کی چھوٹی بہن نہیں، عشرے مبشرہ ٹاپ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی انہی میں سے ایک ہے، لیکن اس وقت مالدار نہیں تھے۔ کون؟ نہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، نام سنتے ہیں آپ؟ ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ زبیر بن عوام سے کر دیا، کوئی مالدار نہیں ہے۔ ہمارے مالداری دیکھ کے شادی ہوتی ہے نا، کیا دیکھ کے شادی کی؟ دینداری، مقام، منصب وہ دنیا والا نہیں، دین والا۔ نبی نے زبیر کو کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ الزُّبَيْرُ، ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوتا ہے، حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، کچھ نہیں تھا مال کے نام پر، اسماء کی شادی ہو گئی زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابو بکر صدیق نے دینداری دیکھ کر کے شادی کر دی۔ اب وہ اسماء جنہوں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں کیا ہے کام کے نام پر، کیونکہ نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، لوڈیاں، کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی اسماء ابا کے کہنے کے بعد جب
زبیر کے گھر پہنچی، جانتے ہیں صبر کی مورت بن گئی، صبر کی مورت بن گئی۔ کیا کیا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھ رہی ہے کیونکہ شوہر ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھ رہی ہے کیونکہ بیوی کے ذمے گھر کی حفاظت ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا، اس گھوڑے کو چارہ بھی کھلا رہی ہیں، باہر سے جا کر کے چارہ کاٹ کر لا کر کے چارے کا انتظام کر رہی ہیں، گھر میں کھانا بنانے کا کام بھی کر رہی ہے، چکی پیسنے کا کام بھی کر رہی ہیں۔ حالانکہ ایک بار کہتی کہ ابا زبیر کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک لونڈی ادھر بھیج دیجئے، ایک غلام بھیج دیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن یہ شوہر کی شکایت ہو جاتی۔ صبر کی آسمانے، آپ جانتے ہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابو بکر، ان کے اس صبر کا بدلہ اللہ نے کیا دیا ان کو؟ اتنا مال آیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، انہوں نے جتنا مال چھوڑا پتہ ہے؟ سونے اور چاندی گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اتنا مال دیا اللہ نے۔ ایک خاتون کا کردار کہ بھئی آپ کے شوہر کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا سا صبر کرو، یہ نہ کہو کہ میرے ابا نے پتہ نہیں کس کے نتھی چڑھا دیا، کس فقیر کے ہاتھوں میرے ابا نے میری شادی کروا دی۔ صبر کا دامن تھامے رکھو، کوئی اچھائی دیکھ لو، کوئی خیر دیکھ لو، کوئی اس کی بھلائی دیکھ لو، کوئی اس کا کردار اچھا سا دیکھ لو، کوئی تو ادا پسند آ جائے گی، اس ادا پر قربان ہو کر کے زندگی گزار لو اللہ کے ساتھ اچھی نیت رکھتے ہوئے۔ اللہ نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مقام اونچا کیا، زبیر کا بھی مقام اونچا کیا، اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں اس زندگی کے اندر اس دنیا میں اتنا مال آیا کہ مال گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ میرے بھائیو، یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں عورتوں کے کردار کے حوالے سے۔ اب آئیے آخر کے 6-7-8 منٹ میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عورت کی قربانی کیا ہے؟ ہمارے سماج کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ قربانی نمبر 1، ماں باپ کا گھر چھوڑنے کی قربانی۔ یہ اللہ نے عورت کے حصے میں وہ چیز رکھ دی ہے جسے ایک مرد کبھی محسوس نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ، اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم پر عورت قربان ہو جاتی کہ اپنی زندگی کے 18، 20، 22، 25 سال سہانے دور ماں باپ کے ساتھ گزارنے کے بعد اب اس گھر میں جا رہی ہے جس گھر کا مستقبل اسے پتا نہیں ہے کہ کیسا ہوگا۔ یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، اے مردوں عورتوں کے سلسلے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے تم ان کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے ہو، پوری زندگی ان کا خیال رکھنا، اور ایک لمحے کے لیے سوچ لینا یہ وہ ذات ہے، یہ وہ انسان ہے جو تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کا گھر دروازہ، اپنے ماں باپ کے گھر کی آسائشیں چھوڑ کر کے آئی ہے، قربانی دے کر کے آئی ہے۔ دوسری قربانی، شوہر کے گھر کی حفاظت کی قربانی۔ آپ سوچیں، آپ کام پر چلے گئے، کھیت میں چلے گئے، دکان میں چلے گئے، جاب پر چلے گئے، 2-2، 3-3، 4-4 دنوں کے لیے آپ کہیں اور چلے جاتے، آپ کے گھر کی حفاظت ایک عورت بن کر کے بھی، ایک مرد بن کر کے بھی آپ کی بیوی کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے، اس قربانی کی لاج آپ کو رکھنا چاہیے۔ تیسری قربانی، گھر کی صفائی ستھرائی کی قربانی۔ بظاہر چھوٹا سا کام لگتا ہے، لیکن ایک ہفتہ یہ کام کرو تب پتہ چلے گا۔ ایک ہفتے کے لیے بیوی مائکے چلی جائے، یہاں کچڑا پڑا ہوا، وہاں پنی پڑی ہوئی ہے، یہاں تھیلی پڑی ہوئی ہے، یہاں کاغذ پڑا ہوا ہے، پورا گھر تہس نہس ہو کر کے رہ جاتا۔ آپ کے گھر کو خوبصورت آپ کی بیوی بناتی ہے، آپ کے گھر کو اچھا آپ کی بیوی بناتی ہے، آپ کے گھر کی سجاوٹ آپ کی بیوی کرتی ہے، آپ کی زندگی میں حسن آپ کی بیوی کے دم سے ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو۔ عورت نہ ہو تو زندگی کتنی خوبصورت ہو، یہ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عورتوں کی جانب سے ملنے والی اس قربانی کی قدر کر۔ اس کا مطلب اب کچھ مرد شکایت کریں گے یار مردوں کی قربانی نہیں ہے، بلا شبہ ہے۔ ذمہ داروں نے عورت والا موضوع دیا، اس لیے عورت کی قربانی میں پیش کر رہا ہوں۔
کبھی آپ مردوں کی قربانی بھی سنو، مردوں کی قربانیاں بھی بہت ساری. تو تیسری قربانی گھر کی صفائی ستھرائی کی قربانی. اور صرف آپ کا بیڈ روم نہیں، آپ کا پورا گھر کے اندر کا حصہ بھی، گھر کے باہر کا وہ حصہ بھی جس کی صفائی آپ کرنا نہیں چاہتے وہ بھی آپ کی بیوی صاف کرتی ہے. یہ قربانی ہے. چوتھی قربانی بچوں کی تربیت کی قربانی. اسے پیدا کرنے سے لے کر کے پیٹ میں رکھنے سے لے کر کے کون مرد تصور کر سکتا ہے بھائی؟ حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا. 30 مہینے تک، 30 مہینے، 2.5 سال ایک بچے کو پیٹ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ دودھ کی شکل میں اسے اپنا خون پلانے، اپنی صحت داؤ پر لگانے کے ساتھ ساتھ ایک مرد کی قربانی کا اگر آپ تصور کر لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورت کون سا کردار سماج و معاشرے میں پیش کرتی ہے. اور اس کے بعد بچے کی تربیت، نہلانا دھلانا، کپڑے پہنانا، اسی میں ایک قربانی کہ بچے کی گندگی تک صاف کرنا. یہ ساری قربانی ایک ماں، ایک عورت ذات کر رہی ہوتی ہے. یہ قربانی اور یہ کردار ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کپڑے دھونے کی قربانی، واشنگ مشین آ گئی ہے، آسانی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کپڑے دھونا اپنے آپ میں مردوں کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایک عورت کو کتنا بڑا کلیجہ دیا ہے کہ گھر کے سارے لوگوں کے کپڑے بغیر شکوے شکایت کے وہ دھو لیا کرتی. اور واشنگ مشین تو ابھی جلدی سے آئی ہے نا، ہر گھر میں تو ابھی جلدی سے پہنچ رہی ہے. 10 15 20 سال پہلے کون دھوتا تھا کپڑے بھائی؟ آپ کی بیوی، آپ کے گھر کی عورت، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، آپ کی بیوی. یہی تو ہے، یہ قربانیاں ہیں ان کی. اور ہم بھولے سے کبھی جزاک اللہ نہیں بھی بول سکتے، تھینک یو نہیں بول سکتے، شکریہ نہیں بول سکتے. ہاں، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو چلانا ہمیں آتا ہے کیونکہ ہم مرد ہیں، اور مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا، جرأت کیسے ہوئی کھانا اس طرح بنانے کی؟ میرے بھائیو، یہ قربانیاں سوچو. اور آگے کھانا بنانے کی بھی قربانی ہے بھائی. آپ کے گھر میں کھانا بنا کر کے آپ کو دینا ایک عورت کی قربانی ہے. یہ اس کا جگرا ہے، یہ اس کا حوصلہ ہے، یہ اس کی ہمت ہے. اس ہمت کی داد دیجئے اور اس کی اس قربانی پر کبھی کبھار اسے تحفے بھی دے دیجئے. ہمارے ہاں تو سمجھتے رہے یار کبھی گلاب لایا کبھی بیوی کے لیے؟ ارے بھائی بڑے ہو گئے تب بھی گلاب لے کر کے آؤ. یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں کہ نیا شادی شدہ جوڑا گلاب لے کر کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو کبھی کبھی پیار سے عائش کہتے تھے. عائشہ نام تھا، عائش پیار سے. جیسے بعض دفعہ آپ اپنی بچی کو شارٹ نام کے ساتھ بلاتے، جائز. حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ. مائی بیوٹی بول سکتے اس کو انگلش میں آپ، میری پیاری، مائی ڈیئر، میرے جگر کا ٹکڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ اور جا کر کے آپ مسابقہ کر رہے، دوڑ رہے ہیں. چلو عائشہ دوڑتے ہیں، ایک بار یہ جیت گئے، ایک بار یہ جیت گئے. کرتے ہیں ہم، ہمیں لگتا نہیں ہے سب چوچلے نہیں ہیں. میں بتاؤں آپ کو، ہمیں لگتا ہے یہ رومانس، یہ آج کل بے حیائی آ گئی ہے. ننگا پن آ گیا ہے، آدھے ادھورے جسم کی نمائش آ گئی ہے. لوگوں کو بے حیا بنانے کا کاروبار ہو رہا ہے. جسم دکھا کر کے پیسہ کمانے کا لوگوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے. ورنہ مذہب اسلام نے عورت اور مرد کا یہ رشتہ ایسا پیارا بنایا ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور مرد بیوی کی کسی ایک ادا پر قربان ہو کر کے اس کے لیے کبھی چاکلیٹ، کبھی آئس کریم، کبھی گلاب کا پھول، کبھی پیار سے کوئی جملہ بول دے، عورت اس کی اس ایک ادا پر فدا ہو کر کے اگلے 1 2 3 5 سالوں تک کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گی. نبی کی زندگی سے سیکھو بھائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو کہ عورت کی قربانی کے بدلے میں ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات، آخری منٹ بھی ہے، آخری بات بھی ہے. رمضان آ رہا ہے، آپ نے استقبال رمضان پر ایک عمدہ خطاب شیخ سے سنا. رمضان آ رہا ہے، رمضان میں عورت کی قربانی پر ذرا غور کرنا. افطاری بنانا، سحری بنانا، سحری کے لیے اتنا پہلے اٹھنا، سب سے پہلے اٹھنا، سب سے لیٹ میں سونا. آپ تو مسجد میں آ کر کے مست کولر کی، اے سی کی ہوا میں بیٹھے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کے درس سن کر کے مست آرام کر رہے ہیں. آدھے گھنٹے بعد دکان پہ جائیں گے، پھل فروٹ لیں گے، گھر پہنچیں گے. آپ کی بیوی کیا کر رہی ہوتی ہے؟
مسالے بنا رہی ہے، جو ہے اور کچھ اور آئٹم بنانے کا انتظام کر رہی ہے، چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے، چھوٹے سے بیٹے کو لے کر کے وہ کچھ طرح طرح کے آئٹم بنا رہی ہے، شوہر آئے گا، بیٹا آئے گا، ابا آئیں گے، سسر صاحب آئیں گے، ہم کھلا دیں گے ان کو، ان کا روزہ بھی ہو جائے گا، ہمارا روزہ بھی ہو جائے گا۔ عید کے نام پر کپڑے دلاتے ہو، عورت کی اس پوری قربانی جو مہینے بھر وہ پیش کرتی ہے، اس کے نام پر بھی ذرا کبھی کبھار ان کے لیے تم قربان ہو جاؤ، کچھ اچھا سا لا کر کے دے دو، کچھ اچھا سا پیش کر دو، کبھی بنا مانگے کوئی زیور ہدیہ کر دو، گفٹ دے دو کہ بھائی تم نے مہینے بھر یہ کیا ہے، چلو آج تمہارے لیے سرپرائز ہے، میں لے کر کے آیا ہوں۔ ذرا تصور کرو اگر افطاری نہ بنے، سحری کے لیے انتظام نہ ہو، یہ سارا بنے نہ، تو آپ کہیں گے آن لائن منگا لیں گے۔ بھائی آن لائن کب تک منگاؤ گے؟ صحت کا سودا کرو گے؟ اپنی صحت کا، اپنی زندگی کا، عافیت کا، راحت کا سودا۔ یہ بیوی کو ایک بار شکریہ بول دو، ایک بار گفٹ دے دو، ہدیہ دے دو، ان کی قربانی کا تذکرہ بہانے سے کر دو، تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آسان ہو جائیں گی اگر عورتوں کی قربانیوں کو ہم سامنے رکھیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہاں وہاں سے جوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سماج میں مرد کو بھی اپنا کردار پیش کرنا چاہیے اور عورت کو بھی کردار پیش کرنا چاہیے۔ عورت کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اس مقام کے پیچھے قربانیاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں، چاہے ماں کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، جتنا جس کا بڑا مقام ہوتا ہے قربانیاں بھی اس کو اتنی ہی زیادہ دینی پڑتی ہیں۔ اور اسی لیے نبی نے کہا ایک عورت جب ہر اعتبار سے اچھی ہوتی ہے تو الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور ان تمام چیزوں میں سب سے اچھی چیز کوئی ہے، نیک عورت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، گھر کی عورتوں کو نیک بناؤ، سماج نیک بنے گا، نسلیں نیک بنیں گی، خاندان نیک بنے گا، اور سماج سے بہت حد تک بے حیائیاں، غلط چیزیں، بری چیزیں اپنے پیر پسار کر کے آپ کے علاقے سے دور ہو جائیں گی۔ میں شکریہ کے ساتھ یہاں کے ذمہ داران کا، شہری جمعیت کا، ضلعی جمعیت کا، اور آپ تمام احباب کا، عوام کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، ہم سبھی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنائے، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اللہ تعالی ہم سب کو شریک ہونے والا بنائے۔ جب تک اللہ تعالی دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔